اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923222661۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل 31 نائٹ 31 دسمبر 2025 یعنی انگریزی سال کے اعتبار سے آخری دن تھا۔ اب آج 1 جنوری یعنی 2026 نیا سال لگ گیا ہے، لیکن اس نئے سال کے موقع پر بھی باقاعدہ کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت پر حملہ کیا اور کہا کہ 2025 میں بھی لوٹ، کرپشن، بدعنوانی، غلط حکمرانی، سطح کا ناجائز ناپاک استعمال، ای ڈی سی بی آئی کا ناجائز ناپاک استعمال کیا گیا۔ 2025 پورا سطح کے ناپاک اور غلط استعمال میں گزر گیا، کروڑوں غریبوں سے کام چھین لیا گیا۔ جی ہاں، اب سال کے آخری روز کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ 2025 میں تو تم نے ملک کا ستیہ ناش کیا۔ اب میں پرارتھنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ 2026 ملک کے لیے اچھا گزرے، اور یہ اچھا اس وقت گزرے گا جب جنتا خود سمجھے گی۔ حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ جنتا خود اپنے حالات بدلنا نہ چاہے۔ تو ملک میں اگر آپ بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہو، نفرت، دنگے، فساد کو ختم کرنا چاہتے ہو، لوٹ، کرپشن اور ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو بی جے پی کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں MIM یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو زبردست اندرونی داخلی بغاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر اپنے ہی آپ کو مارنے لگے، آپ کی تصویروں پر جوتے مارنے لگے اور آپ کی تصویروں کو پیروں میں روندنے لگے اگر اپنے ہی، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے، یا تو پوری دال کالی ہے۔ اب امتیاز جلیل صاحب کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کے جتنے قریبی تھے اورنگ آباد میں بھی اور مہاراشٹر میں بھی، وہ سب امتیاز جلیل کی تصویروں کو، فوٹوز کو پیروں میں روند رہے ہیں۔ کوئی غدار کہہ رہا ہے، کوئی بی جے پی کا دلال کہہ رہا ہے۔ خیر، پہلے اگر ہم یا دوسرے لوگ کہتے تھے تو یہی لوگ پہلے گالیاں مانگتے تھے کمنٹ میں، اور آج بھی ہمارے اندر بھی اندھ بھکت ہے، گوبر بھکت ہمارے پاس بھی ہے جو MIM کو سمجھ بھی پا رہے ہیں۔ جی ہاں، نقصان ہونے کے بعد اور حقیقت جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر خود ہی تصویروں کو جوتے مارتے ہیں، تھوکتے ہیں، پیروں میں روندتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو MIM کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہی لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ تو خیر،
دیر آیت درست آیت، دیر سے ہی صحیح، لیکن لوگوں کو دھیرے دھیرے جناب امتیاز جلیل صاحب کی ایم آئی ایم کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ریاستی صدر امتیاز جلیل پر اورنگ آباد میں ان کے ہی قریبوں نے ٹکٹ فروشی کا سنگین الزام لگایا کہ امتیاز جلیل ٹکٹ بیچ رہا ہے، 14 لاکھ 15 لاکھ کا ٹکٹ۔ جی ہاں، اور اب کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہم سے تو پیسے نہیں لیے گئے، تو پھر لوگ ان کو کہہ رہے کہ بھئی آپ کے پیسے ادھر سے آ چکے ہیں، کہیں اور سے آ چکے ہیں آپ کو کھڑا کرنے کے۔ جی ہاں، اب لوگ کھل کر یہ کہنے لگے ہیں کہ امتیاز جلیل نے جو وفادار تھے، ایکچوئل میں کچھ جوان بیچارے ایسے ہوتے جو وفاداری اور مسلمانوں کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے پارٹی میں گھستے ہیں، لیکن جب اندر ان کو گڑبڑ دکھتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا، سیٹنگ کیسی ہو رہی، تو ایٹومیٹک وہ بھاگ کر جلدی سے آ جاتے ہیں اور بعد میں ایسے جوتے مارتے ہیں جیسے اورنگ آباد میں مار رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر گھستے ہیں لیکن ان کو پیسہ نظر آتا ہے، تو پھر جناب یہ جن کی اوقات 10 روپے کی نہیں تھی، ان کو جب 10 لاکھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر وہ اندر ہی ٹک کر جم کر باقاعدہ قوم کے ساتھ میں غداری کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کہہ رہے جو اندر ایم آئی ایم میں تھے، اور جب انہوں نے اندر دیکھا، وہ جذبے میں گئے تھے مسلمان قوم کی، لیکن جب اندر دیکھا کہ کہاں سے پیسہ آتا، کیسی سیٹنگ ہوتی، کیسا قوم کو بیوقوف بنایا جاتا، تو اب وہی لوگ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم آئی ایم جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ نہیں دے رہی ہے، تو لوگ بتا رہے ہیں کہ ایم آئی ایم جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے کیونکہ ان کو جیتنے کا ٹھیکہ نہیں دیا جاتا ہے، ان کو ہارنے کا اور پلس سیکولر پارٹی کو ہرانے کا یہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اس لیے جیتنے والوں کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی جن کو دیا گیا ہارنے کے لیے وہ غلطی سے جیت بھی جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کو معلوم ہے کہ یہاں ہم کو مسلمان ووٹ دے گا ہی نہیں، تو بھارتیہ جنتا پارٹی کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا ہم کو نہیں دے گا مگر کانگریس کو بھی نہ ملے، تو ایسی جگہوں پر باقاعدہ ایم آئی ایم کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کہہ رہے جو ایم آئی ایم کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، متحدہ عرب امارات UAE یعنی دبئی وغیرہ سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے، خاص طور سے ہم ہندوستانیوں کے لیے۔ جی ہاں، کہ خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اب کم سے کم تنخواہ 6000 درہم طے کر دی گئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، 1200 درہم 1500 درہم پر بھی کام لوگ کرتے تھے، 600 پر بھی کرتے تھے میرے بھائی۔ جی ہاں، اب 6000 درہم طے کر دی گئی کہ کوئی بھی کام ہو نیچے سے نیچے کا کم سے کم تنخواہ 6000 درہم رہے گی، یعنی اس اعتبار سے وہ کتنے ہوں گے ہندوستان کے، ہندوستانی روپے میں یہ 6000 درہم ہو گئے 1,46,000 روپے ہوتے ہیں ہندوستانی روپے میں، یعنی اب کوئی بھی متحدہ عرب امارات دبئی وغیرہ میں اگر کام کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کم از کم 1.5 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ اور لاکھوں ہندو بھائی یہاں پر اس عرب ملک میں متحدہ عرب امارات میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ جن گوبر بھکتوں نے نریندر مودی اور بی جے پی کو یہاں پر لایا تھا کہ ملک کے اچھے دن آئیں گے، اتنا برا حال کر دیا نریندر مودی اور بی جے پی نے کہ اب ہندو بھائی بھی چھوڑ کر اسلامی ملکوں میں اور عرب ملکوں میں گلف کنٹریز میں کام دھندے اور روزگار کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، پونا جرمن بیکری بم دھماکہ، بڑا مشہور یہ کانڈ ہوا تھا۔ جی ہاں، اب خبر آ رہی کہ پونا جرمن بیکری بم دھماکہ معاملے میں جن کو پکڑا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، اسلم شیخ عرف بنٹی جاگیردار۔ خبریں ہیں کہ ان کا یعنی اسلم شیخ بنٹی جاگیردار کا شری رامپور میں دن دہاڑے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ادا کر کے
گھر واپسی کے دوران نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ شری رامپور میں گزشتہ کل دوپہر ایک سنسنی خیز شوٹنگ کے واقعے نے پورے شہر شری رامپور کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہ نامعلوم حملہ آوروں نے اسلم شبیر شیخ عرف بنٹی جہانگیر پر فائرنگ کر دی، جو قبرستان میں کسی کا نماز جنازہ مکمل کر کے گھر واپس آ رہے تھے۔ حملے میں شدید زخمی، علاج کے دوران آخر ان کی موت ہو گئی۔ اس واقعے سے شہر میں بڑے پیمانے پر کشیدگی پھیل گئی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارتی جنتا پارٹی یہ نعرہ لگائے رہی تھی، کانگریس مکت بھارت۔ جی ہاں، کانگریس مکت بھارت، بھارتی جنتا پارٹی نے یہ ناپاک نعرہ لگایا تھا، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ ہرش وردھن جی سپکاڑ جو ہمارے مہاراشٹر کے پردیش ادھیکش ہے کانگریس کمیٹی کے، ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس مکت بھارت کا نعرہ لگانے والی بی جے پی اب کارکن مکت بی جے پی بن چکی ہے، یعنی اب بی جے پی کو کارکن بھی نہیں مل رہے ہیں، کاریہ بھی نہیں مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اب سنگھ کے کارکنوں کے نہیں، باہر سے آئے لوگوں اور کارپوریٹ طاقتوں کی پارٹی بن گئی ہے۔ مہاراشٹر میں جاری کارپوریشن انتخابات کے دوران بھارتی جنتا پارٹی میں اب شدید انتشار پھوٹ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ پارٹی کے لیے برسوں محنت کرنے والے کارکنوں کو جب یکسر نظر انداز کیا گیا عین الیکشن کے وقت پر، تو وہ دوسری سیاسی پارٹیوں سے آنے والوں کو ٹکٹ دینے کے فیصلے کی وجہ سے بی جے پی کے پرانے اور وفادار کارکنوں میں شدید ناراضگی پیدا ہو چکی ہے۔ اس صورتحال پر ریئیکشن ظاہر کرتے ہوئے ہرش وردھن جی سپکاڑ نے کہا کہ اس وقت کانگریس مکت بھارت کا نعرہ لگانے والی بی جے پی اب کارکن مکت بی جے پی بن چکی ہے۔ ناظرین، ریاست آسام کے زہریلے مکھیہ منتری، جن میں کسی کوبرا یا کسی گندے جانور سے بھی زیادہ زہر بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ اپنی زبان سے وہ ٹوائلٹ اگلتے رہتے ہیں، آسام کے مکھیہ منتری ہے۔ یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ ہمارے ملک میں ایسے زہریلے سانپ بھی مکھیہ منتری بن جاتے ہیں۔ تو خیر، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ گزشتہ کل انہوں نے ہندوؤں کو مشورہ دیا، ہندو بھائیوں کیا مشورہ دیا کہ 3 بچے پیدا کرو تاکہ مسلم آبادی میں اضافے کا مقابلہ تم کر سکو۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بارپیتا ضلع میں ایک سرکاری تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وہاں کے وزیر اعلیٰ آسام نے اقلیتی علاقوں میں سرما نے کہا کہ اقلیتی علاقوں میں ان کی شرح پیدائش زیادہ ہے۔ ہندوؤں میں دن بدن شرح پیدائش پرسنٹیج پیدائش کا کم ہوتا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہ فرق برقرار ہے۔ تو انہوں نے ہندو بھائیوں کو مشورہ دیا کہ کم از کم 3 بچے پیدا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے نونیت رانا جو بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر ہے، حالانکہ لیڈر مسلمانوں نے بنایا، مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کسی نے 2 بول پہلے اگر محبت کے بول لیا، جذبات میں آ جاتے ہیں اور ایسے زہریلے لوگوں کو بھی ووٹ دے دیتے ہیں۔ آخر یہی خبیث عورت جو ہے مسلمانوں کے ووٹ پر جیت کر ممبر پارلیمنٹ بنی تھی، بعد میں اس نے اس زہریلی یعنی عورت نے پھر مسلمانوں کو ڈسا اور اب وہ بی جے پی میں ہے۔ تو اس نے بھی ابھی پچھلے ہفتے مشورہ دیا تھا ہندو بھائیوں کو کم از کم 3-4 بچے پیدا کرو۔ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا تمہارے کتنے ہیں؟ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 31 دسمبر 2025 جسے نئے سال کے جشن کے موقع پر اور اس نام سے منایا جاتا ہے، لیکن گزشتہ کل ریاست گجرات کا صنعتی، تجارتی اور کاروباری شہر سورت میں جو نیا کمیلا ہے سردار مارکیٹ کے پیچھے محمدی اس مسجد کے پاس ایک بہت ہی شاندار پروگرام اس علاقے کے جوانوں، بزرگوں اور علماء، خاص طور سے حافظ مولانا عتیق صاحب اور وہاں کے محمدی مسجد کے امام علی صاحب اور وہاں کی بہت سارے گروپ تھے جن کا کل میں نے بیان میں نام لیا، انہوں نے بڑا شاندار پروگرام سورت گجرات میں سجایا تھا اور اس کا عنوان تھا اصلاحِ معاشرہ اور 31st نائٹ میں ہونے والے گناہ۔ تو گزشتہ کل وہاں مقرر خصوصی اور مہمان خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا۔ میں نے رات میں تقریباً 1.25 گھنٹہ وہاں پر بات چیت کی اور مسلمان جوانوں کو خاص طور سے بتایا کہ یہ نیا سال منانا
یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ کرسچن، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ باطل طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں اس سے بڑی دھوم دھام سے مناتی ہے۔ اور اس ایک رات میں شراب اتنی عام ہوتی ہے ایک رات میں کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی ہوگی جتنی اس ایک رات میں بکتی ہے اور پی جاتی ہے۔ اور اس ایک رات میں نہ جانے کیسے کیسے زنا، ریپ اور گناہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رحیم اور رحم اور کرم نہ کرے تو اس رات عذاب آ سکتا ہے، اور یہ رات زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے، اور کئی جوانوں کی زندگی کی یہ آخری رات ہو جاتی ہے۔ نشے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کتے کی موت مرتے ہیں۔ تو گزشتہ کل میں نے مسلمان بچوں کو، مسلمان یواؤں کو خاص طور سے سمجھایا اور نشے کے نقصانات بتائے اور تعلیم کی اہمیت بتائی، اتحاد ایکتا، ہندو مسلم ایکتا کی اہمیت بتائی، اور پورے علاقے سے سود اور بیاج کا لین دین ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ کا تفصیلی بیان کیا۔ پورا اسٹیج علماء کرام سے اور مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس پروگرام میں دور دور سے لوگ بیان کل سننے آئے تھے۔ ولسار سے بھائی نعیم سنجان والا اور عبدل اور ہمارا بھانجا طلحہ اور ان کی فیملیز جو ہے وہ بھی بڑی دور دور سے آئی تھی۔ ایسے ہی ہمارے نبی حسن بھائی، ان کی فیملی اور تمام کے تمام لوگ آئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین نے اس اصلاح معاشرہ کے جلسے عام میں شرکت کی۔ یہ جلسہ جوانوں کی محنت، وہاں کے علاقے کے بزرگوں کی محنت، دامے درم قدم سخن، ہر طرح سے ان لوگوں نے تیاری کی تھی، محنت کی تھی۔ یہ جلسہ ان کی محنتیں اللہ نے قبول کی اور بے حد کامیاب رہا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں نیا کملہ کے جوانوں کو کہ انہوں نے بڑا زوردار میرا استقبال کیا، سواگت کیا اور پھولوں کی بارش کی۔ آپ تمام کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، زومیٹو اور سویگی یہ وہ سروسز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے گھر تک بہت ساری چیزیں پہنچتی ہے کھانے پینے کی، اور لاکھوں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن خبر آ رہی ہے کہ زومیٹو اور سویگی کے ڈیلیوری ملازمین، یعنی جو لوگ پہنچاتے ہیں، گھروں تک سروس دیتے ہیں، انہوں نے ملک گیر ہڑتال یعنی نیشنل لیول پر ہڑتال کر دی ہے۔ خبر ہے کہ آرڈر دینے والے اب لاکھوں لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ آرڈر پر کھانا منگواتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے۔ کمپنی کے جو مالکین ہیں زومیٹو اور سویگی کے، ان میں گھبراہٹ پھیل گئی ہے، کیونکہ ڈیلیوری ملازمین نے نیشنل پیمانے پر ہڑتال کر دیا ہے، اور ان کا ڈیمانڈ ہے، ڈیلیوری ملازمین کا ڈیمانڈ ہے کہ ان کے انسینٹیو میں اضافہ کیا جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آج سے 2 دن پہلے یعنی 30 دسمبر 2025 کو اورنگ آباد شہر کا جو ایک اسٹیشن کا علاقہ ہے، سلک مل کالونی، اور وہاں معین العلوم کر کے ایک اسکول کا گراؤنڈ ہے، وہاں پر بہت ہی شاندار پروگرام اصلاحی محلہ کمیٹی اور وہاں الگ الگ سادات فاؤنڈیشن ہیں، ہیلپ فاؤنڈیشن ہیں، اور مسجد کمیٹی ہے، اور بھی بہت سارے گروپ ہیں۔ ہو سکتا ہے سب کا نام مجھے معلوم نہ ہو، میں سب کو دعائیں دیتا ہوں۔ اور حافظ ذاکر پٹیل جو میرے بڑے چاہنے والے ہیں، خادم ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور بڑی ضد کر کے ان تمام کمیٹیوں نے مجھے بلایا تھا۔ 30 دسمبر کی رات بہت شاندار پروگرام معین العلوم اسکول گراؤنڈ پر سجایا گیا، اور اس میں حضرت مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی امیر شریعت، قاضی شریعت بھی تشریف لائے تھے۔ ایسے ہی ناندیڑ سے مفتی عبدالوہاب صاحب آئے تھے، اور پورے اسٹیج کم از کم 100 علماء اسٹیج پر جلوہ افروز تھے، اور سامنے گراؤنڈ پر بہت بڑا مجمع بڑی تعداد میں موجود تھا۔ مقرر خصوصی اور مہمان خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا، اور عنوان تھا اس پرفتن دور میں نوجوانوں کی جوانوں کی ذمہ داری۔ تو یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ تقریباً پونا گھنٹہ میں نے ملک کے موجودہ حالات پر، اتحاد و اتفاق پر، جوانوں میں پھیل رہے نشے کو لے کر اور جوانوں میں پھیل رہی موبائل کی گندگیوں کو لے کر، ان تمام چیزوں کو لے کر میں نے تفصیلی خطاب کیا، اور الیکشن کا ماحول بن گیا۔ اور اسی دن جس دن میں گیا تھا تو اورنگ آباد میں مسلمانوں میں کافی انتشار دیکھنے کو ملا تھا، اور لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا۔
تو ان تمام چیزوں کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے جوانوں کو اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دی، اور میں نے کہا کہ سنو، الیکشن کو آنگ میں نہیں لینے کا، زیادہ دل دماغ پہ نہیں لینے کا۔ جیسے فٹ بال ایک کھیل ہے، کرکٹ ایک کھیل ہے، تو کھیل کو کھیل کی طرح کھیلو، الیکشن بھی ایک کھیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن میں لوگ اور سیاسی پارٹیاں نہ جانے کتنے الگ الگ انداز میں قوم کو بیوقوف بناتی ہے، تو الیکشن کو الیکشن کی حد تک رہنے دو اور آپس میں دشمنیاں نہ پھیلاؤ۔ تو گزشتہ 30 دسمبر کا 2 دن پہلے کا یہ پروگرام بھی بے حد کامیاب رہا۔ وہاں پر باقاعدہ اصلاحی محلہ کمیٹی اور ان تمام کمیٹیوں نے اصلاح کا بڑا اچھا کام کی۔ وہاں چھوٹے بچوں کی تنظیم بنی ہوئی ہے، گروپ بنا ہوا ہے، ایک کا نام ہے حی علی الصلاۃ اور دوسرے کا نام ہے حی علی الفلاح۔ تو یہ گروپ کے بچے صبح فجر کے اذان کے بعد محلے بھر میں لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ الحمدللہ وہاں محلے میں اب فجر کی نماز میں بھی صحن میں صفیں لگتی ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے گاؤں میں ایسے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ان کمیٹیوں نے یہ طے کیا ہے کہ 100% نشہ مکت ہمارا علاقہ ہو، 100% سود اور بیاج مکت ہمارا علاقہ ہو، 100% ہمارے محلے میں لوگ نمازی ہو۔ تو بڑے اچھے اچھے کام یہ لوگ کر رہے ہیں، میں ان کو دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ اور وہاں آنے والے علماء کرام مفتی عبدالوہاب اور مفتی معیز الدین صاحب نے بھی بہت ہی ان گروپس کو، ان تمام جوانوں کو خوب دعائیں دی۔ یہ پروگرام بے حد کامیاب رہا۔ اورنگ آباد والوں نے بھی جس طریقے سے جوانوں نے پرجوش استقبال کیا، میں ان کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، 30 دسمبر کی دوپہر 2:30 بجے ریاست مہاراشٹر کا اورنگ آباد ضلع کا ایک شہر ہے پھلمبری، جی ہاں 30 کلومیٹر پہلے پھلمبری میں آپ جانتے ہیں کہ 30 سال سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سत्ता تھی۔ الحمدللہ میں وہاں پر پرچار کے لیے گیا، میری وہاں پر تقریر ہوئی، بھاشن ہوا، ہندو مسلم سب ایک ساتھ جمع ہوئے۔ میں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پول کھولی اور کس طریقے سے 30 سال میں پھلمبری شہر کو لوٹا گیا، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کس طریقے سے ملک میں صرف ہندو مسلمان کی نفرتیں پیدا کر کے مندر و مسجد کے مدعے اٹھا کر، اور کس طرح بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو مسلمانوں کو انگریزوں کی طرح، جیسے انگریز ہندو مسلمانوں کو لڑاتے تھے، ویسے کیسے بھارتیہ جنتا پارٹی ملک میں ماحول بنا رہی ہے، میں نے کھل کر وہاں پر بھاشن کیا۔ ہندو بھائیوں کی بھی سمجھ میں آیا، مسلمانوں کی بھی سمجھ میں آیا۔ میں نے وہاں پر ایکتا کا، ہندو بھائیوں کا ہاتھ اٹھا کر ایکتا کا پیغام دیا۔ زبردست بھاشن ہوا، اور اس بھاشن کا اثر یہ ہوا کہ راتوں رات لوگوں کے دل دماغ بالکل پلٹ گئے۔ جن لوگوں کے گھروں میں 5-5 ہزار روپے ووٹنگ کے لیے پہنچ گئے تھے، ان لوگوں نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، اور 30 سال کے بعد پھلمبری میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہاری، اور کانگریس کی سیٹیں اور اباٹا کی سیٹیں آئی۔ اباٹا یعنی شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے ہمارے جو دوست ہے ٹھمرے صاحب، وہ مہاپور بنے، جی ہاں، یعنی نگر ادھیکش چنے گئے، اور 12 سیٹیں ہماری آ گئی، اور پوری سत्ता پھلمبری میں مہا وکاس اگاڑی کانگریس اور شیو سینا کی بیٹھ گئی۔ بس یہ ہونا تھا کہ لوگوں نے پھر 30 تاریخ کو دوپہر میں پھلمبری شہر اور پھلمبری کی نگر پالیکا میں میرا ٹھمرے صاحب اور پورے کاریہ نے، ہندو مسلمانوں نے ایک پروگرام رکھا تھا میرے ستکار اور سمان کے لیے۔ میں وہاں پر پہنچا، پھلمبری میں انٹری ہوتی ایک دم زوردار دھماکے دار پٹاخوں سے سواگت کیا گیا، اور ایسے ہی پھر باقاعدہ ایک پروگرام سجایا گیا، ہندو مسلم سب جمع ہوئے، سب نے میرا ستکار و سمان کیا، اور پھر اس وقت میں نے تمام ہندو مسلمانوں کو سمجھایا کہ ہمیں ایکتا کا، محبت کا، امن کا، شانتی کا، سدبھاونا کا ماحول بنانا ہے، اور اپنے شہر پھلمبری کو جو 30 سال سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے لوٹا تھا، اپنے شہر پھلمبری کے لوگوں نے اپنے اوپر بھروسہ کیا ہے، تو ہمیں لوگوں کا سب کا کام کرنا ہے، سب کی سیوا کرنا ہے، سب کا آشیرواد اور سب کی دعائیں لینا ہے، اور ایکتا امن کا پیغام دیتے ہوئے وہ پروگرام ختم ہوا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ
हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट